امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ تو ہم سوالوں جو آپ شروع کرتے ہیں خدا سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم زندگی کی منزل پالیں، تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، ویلکم سر۔ ابھی 7 منٹس ہیں شاید سر، ابھی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو فار کمنگ۔ اچھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں سمجھا 10:30 سے زیادہ کا ٹائم۔ اچھا، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید محترم زاہد خان صاحب، آئیں تشریف لائیں۔ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ تو ہم سوالوں جو آپ شروع کرتے ہیں خدا سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم زندگی کی منزل پالیں، تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ سے میری بات ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، میں مس بھی آپ کو بہت کرتا ہوں، اور پچھلے کچھ دنوں سے مصروفیات کی وجہ سے میں گروپ میں آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ سر، 1-2 سوال میرے ہیں۔ آپ یہ بتائیں سر کہ جیسے چلیے آپ تو کلیمنٹ آف نبی ہیں، اطہر صاحب بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کشف وغیرہ یا جو بھی کچھ آپ لوگوں کو یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہوں گی، بٹ ہمارے جیسا سمپل آدمی، ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز میں نالج لگ بھگ نہ کے برابر، اگر وہ صرف یہ مانے کہ ہاں جی گاڈ ہے، خدا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم اس قابل تو نہیں شاید کہ اس کو دیکھ پائیں، اور وہی کریٹر ہے، وہی ہوائیں چلانے والا ہے، وہی سزا جزا جو بھی کچھ ہے ٹوٹلی ہولی شولی وہی ہے، اور یہ بلیف رکھیں اور صحیح کام کرتے چلے جائیں، نیک کام کریں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہ بھی کر سکیں تو برا نہ کریں، تو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے، کیا ٹیچنگ دیں گے محترم زاہد خان صاحب؟ پھر تو ہماری جو بھی اچھے رزلٹ ہی ہمیں ملیں گے، جنت ہی ملے گی یا نہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، لیکن ہم نہیں بن سکے۔ تو یہ سوال کہ ہم خدا کو نہیں مل سکتے، یہ تو خدا پہ ایک الہانہ ہے۔ ملنے والے ملتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے 8 سال چاہیے، 6 سال چاہیے، وکیل بننے کے لیے، ایسے روحانی یونیورسٹی بھی ہے۔ ہر چیز کو اس کے طریقے سے پایا جاتا ہے، تو خدا کو تو ہم مل سکتے ہیں، لیکن یہ تو بس وہ کہتے ہیں جسٹیفیکیشن، ایک بہانہ ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسری طرف۔ آپ کسی کو نقصان بھی نہیں دیتے، لیکن آپ کسی کو فائدہ بھی نہیں دیتے، تو یہ زندگی ہے جو گنی جاتی ہے حساب کتاب میں۔ آپ نے خدا پہ ایمان لیا ہے، پازیٹیو، مثبت ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان لیا ہے۔ اب یہ کتابیں کیا کہتی ہیں، ہر ترمی کرتی ہیں یا ان میں کچھ سچائی بھی ہے؟ اب جیسے قرآن کی طرف بھی آ جاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، کہ اے ایمان والو، چاہے تم عیسائی ہو، یہودی ہو یا ستارہ پرس، جو کوئی بھی ایمان لے کے آئے گا وہ آپ لے آئے، اور اس کے مطابق اچھے اعمال بھی کرے گا، اس کی جزا اس کو مل جائے گی، یعنی مزدور کو اس کی مزدوری مل جائے گی، اور جو کچھ اس کا بہترین یعنی کہ ٹھکانہ یا اچھی جگہ ہوگی وہ اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ وہی ہے نا، من آمن باللہ والیوم الآخر، پھر وہ یہ ہے کہ جو اعمال کرے گا خدا اس کی قدر کرے گا۔ تو یہ تو سارے مذہبوں کی تعلیم ہے۔ اب یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، آپ کی روح بتا دے گی، وہ سارا بجٹ جیسے ٹیکس اینڈ میں بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں کے لائقے کہاں پہنچے گی۔
تو حساب کتاب میں بھی یہ ہے کہ جو آپ نے غلط کیا ہوگا وہ مائنس کیا جائے گا آپ کے پلس میں سے، جو اچھائیاں کی ہوں گی نا، تو جو غلط برائیاں کی ہوں گی وہ مائنس پلس کر کے اس کے مطابق آپ کو دکھا دیا جائے گا. تو یہ ہے. تو اس کے بعد آپ جہاں بھی ہوں گے وہاں یہ نہ کاروبار ہیں، نہ یہ رشتہ دار ہیں، نہ یہ پیار کرنے والے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ موت کے بعد کی زندگی میں جو کشش ہے میگنیٹ، وہ خدائی ہے. اب روح کے اندر نور تو آتا ہے جب انسان زندگی کے مقصد کو حاصل کر لے، وہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر لاکھوں کروڑوں خربوں پتہ نہیں کہاں تک، کیونکہ جسم مر گیا، روح بیٹھی ہوگی وہاں پہ. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یہ سارے کاروبار تو وہاں ٹھپ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ محترم زاہد خان صاحب، ایکچولی ہر ایک آدمی کا تھنکنگ کا لیول الگ الگ ہوتا ہے سر. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو فار ایگزامپل آپ یہ مان لیجئے کہ آپ کو کوئی کیس لڑنا ہے کورٹ میں، اور وہاں کا جو جسٹس ہے یعنی کہ جج ہے جس کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کی پہنچ اگر اس تک ڈائریکٹ ہے تو آپ اس کو کنونس ویسے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے پرسنلی مل کے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ کیس اس طرح ہے، اور تھوڑا بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پوائنٹس میں آپ کو فیور دیا جا سکتا ہے. تو اگر میری پہنچ جج تک ہے محترم، تو میں کیوں تو پیشکار کے چکر میں پڑوں کہ اسے تھوڑے سے پیسے دوں کہ بھائی میری فائل آگے سرکا دے، پھر وہ آگے بڑھائے پھر سارے مراحل سے گزرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوقوفی ہے کہ میں ان سب چیزوں میں پڑھوں اگر میری پہنچ جج تک ہے. تو مختصراً میرا سوال یہ ہے محترم کہ اگر بس ہم یہ مان لیں کہ ہاں جی خدا ہے، نیک کام کرتے رہیں اور ہم کچھ بھی نہ اس بارے میں سوچیں، بس اچھے بھلے کام کریں، تو کیا ہمارے لیے سفیشینٹ ہے یا نہیں؟ اور ہم کسی بھی نبی کو ماننے کے چلیے جی ہوئے ہوں گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوئے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس ریگارڈنگ آپ کیا کہتے ہیں سر کہ خدا کو مان لیں وہ سفیشینٹ ہے، یا یہ کہ نبیوں کو ماننا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ نبیوں کے ماننے کی بات کریں گے سر، پھر وہ والی بحث شروع ہو جائے گی کہ کون جھوٹا نبی کون سچا نبی. بتائیں. شکریہ. ہم نے دنیا کے نظام کو آخرت کے نظام جیسا سمجھا ہوا ہے. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، جس کا بھگتان کروڑوں سال بلکہ کھربوں سال ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس غلطی سے نکلنا ہے کہ جو نظام یہ دنیا میں ہے نا، یہ نظام وہاں پہ کام نہیں کرتا. اب آتے ہیں سوال کے دوسرے رخ پر. وہ تو انبیاؤں کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے، خاص کوئی صدیوں میں جا کے. جو ہماری بد نصیبی ہے وہ یہ ہے، بھگوت گیتا پڑھی، قرآن پڑھا، انجیل تورات پڑھی، اور بس یہیں پہ آ کے ہم رک گئے اور اپنی دنیا کے اندر مصروف ہو گئے، دنیا کی فکروں کے اندر. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے. اگر آپ کو میں یہ مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ نبیوں کو نہ بھی مانیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. زندگی کا مقصد صرف نبیوں کو ماننا نہیں ہے، کتابوں کو ماننا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہو گیا ہے. زندگی کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ نبی ملے ہیں اس خدا کو میں بھی چاہتا ہوں ملنا. میں بھی چاہتا ہوں اس پردوں سے معرفت الہی اور مشاہدہ الہی چاہتا ہوں. وہ سفر تو ہم کرتے نہیں، ٹھیک ہے، کتابوں تک اکتفا کر لیتے ہیں. اب بات گھوم کر پھر وہیں آتی ہے جہاں کی کھوتی وہیں آ کھلوتی، کہ میں خدا کو مانتا ہوں، ایشور کو مانتا ہوں. تو یہ ادنا سا درجہ ہے، جو فرشتوں کو مانتا ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، تو اس کی جو مزدوری ہے وہ مل جائے گی، اور جو بھی مائنس پلس کر کے. لیکن وہاں پہ جو سب سے بڑا آپ کو چوٹ پڑے گی، ہتھوڑا پڑے گا، وہ یہ پڑے گا
کہ جس دنیا میں آپ مصروف تھے وہ دنیا ہی نہیں رہی آپ کے پاس. جہاں آپ خوش تھے، جہاں آپ مال کماتے تھے، جہاں آپ مزے لیتے تھے، جہاں آپ سب کچھ کرتے تھے، وہ دنیا تو رہی نہیں، آپ سے چھین لی گئی آپ کی. اب مائنس پلس کر کے آپ کو پہنچایا وہاں پہ. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہاں کے کشش جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. نور ہے تو وہاں سے کھسکے گا، ورنہ پھر اندھیروں میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کب تک رہے گا. تو اس کے بعد کروڑوں خربوں سال کیا ہوں گے، اور وہاں پہ کوہ مکان کی زندگی ہے. اگر نور ہے تو پھر، اور نور ملتا ہے جب زندہ تعلق ہو جائے خدا سے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، چاہے کتنے ہی اصحابہ ہوں، کتنے ٹھیکیدار ہوں، کتنے نبی ہوں، نور کی کمی ہوگی تو پرواز میں بھی کمی ہوگی، تھک جائے گا، ٹھہر جائے گا. تو وہ کوہ مکان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اگلے جہانوں کی. سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ یہ دنیا کا رہ گیا پیچھے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال ہے. پھر ڈھونڈیں گے کہ اچھا اب میں چاہتا ہوں خدا کو ملنا. وہ تو بڑی دیر ہو گئی. پھر تو صرف بتائیں پھر کہ کیا کرنا چاہیے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو بس خدا کو مان لوں، تو اس کے علاوہ مجھے کیا کرنا چاہیے سر؟ بتائیں. شکریہ. خدا کا نامہ آیا ہوا ہے براہ راست، اور اس نے کہا میں نے یہ دل کے مشاہدے، اپنے دل کی باتیں کی ہیں. کتاب پڑھ کے دیکھ لیں ایک، اور جو پڑھتے جائیں گے آپ کی وسعت دماغ کی، دل کی، شعور کی بھی بڑھتی جائے گی کہ اور بھی بڑے زندگی کے کام ہیں زمانے میں اس دنیا کے سوا. تو ایک کتاب تھوڑی ہے، میں کوئی نبیوں کی مذہبوں کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں. اس وقت کئی کتابیں ہیں، ایک پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو روشنی پڑے گی کہ ایک زندگی ناکافی ہے خدا کو ملنے کے لیے. تو باتوں سے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ملتی. تو صرف باتیں کر کے، کیونکہ روح جو ہے اس کی غذا اور ہے، اس کی غذا معرفت الہی کی زندگی ہے، وہ نہیں بڑھتی، نہ اس میں نور آتا ہے. جسم کھانے پینے سے بڑھ جاتا ہے، اور روح کی غذا اور ہے، جسم کی غذا اور ہے. ہم نے اپنی روح کے لیے کیا کیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے امیر صاحب. پھر دوسرے یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں عیسیٰ کی. وہ چھپا گیا، محمد صاحب بھی چھپا گئے، ورنہ آسمانی باتیں ان کے پاس تھیں. نقصان انسانیت کا ہو گیا، لیکن اس دفعہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ انسانیت کا کوئی نقصان ہو جائے، تو میں نے آسمانی باتیں کھول کے رکھ دی ہیں. اب دو مضمون ہے، خدا کیا چیز ہے اور انسان کیا چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے خدا کی ضرورت ہے. تو میں نے تو آسمانی باتیں سامنے رکھی ہیں. میں نے تو یہاں تک بھی کہہ دی ہے آپ کو کئی دفعہ، اوروں کو بھی کہا، او مجھ پہ ایمان نہ لے کے آؤ، میری چنڈ چھٹو، نہ لے کے آؤ مجھ پہ ایمان. خدا کا نامہ تو پڑھ لو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی 1% بھی انس، الفت یا محبت ہے تاکہ تمہارا سفر شروع ہو جائے. تو میں تو یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اگر آپ کو معرفت الہی کھل کے وہ سب کچھ جان گیا، تو پھر آپ انسانوں کے مقصد بھی جان جائیں گے، انسانوں کے لیے کیا کرنا وہ بھی جان جائیں گے، سب کچھ جان جائیں گے کہ یہ سفر جو ہے یہ چھوٹی سی زندگی میں بہت بڑا سفر ہے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم سعید خان صاحب. آپ نے رہنمائی کی، آپ نے گائیڈنس پرووائڈ کی. تھینکفل اینڈ گریٹفل ٹو یو. باقی سوال مغل میم کر لیں گے سر. شکریہ. جی فیصل بھائی بہت بہت شکریہ. جی محترم زاہد خان صاحب، میں بات کو یہی سے آگے بڑھاتی ہوں جہاں تک فیصل بھائی نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہی خدا کو پانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے.
اور میرا مجھ ناچیز کے خیال میں تو خدا تعالیٰ اس کے اخلاص اور کوشش کو دیکھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جس طرح دنیا کے اور معاملات میں کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اسی طرح خدا کے معاملے میں بھی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہاں، اخلاص اور جو کوشش ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، مذہب کی کتابوں میں وہ حضرت موسیٰ اور چرواہے والا واقعہ آتا ہے، جس میں وہ چرواہا اپنے بھولے بھالے معصوم طریقے سے لگا ہوا تھا کہ اے خدا تو کہاں ہے، تو میرے سامنے آ تو میں تیری داڑھی سے جوئیں نکالوں اور میں تجھے نہلاؤں دھلاؤں اور میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں اور میں تجھے یہ کھلاؤں اور وہ پلاؤں. تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور جس پہ وہ بیچارہ ڈر کے چپ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی خبر لی کہ تو لوگوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے یا تو مجھ سے الگ کرنے کے لیے آیا ہے. وہ اپنے طریقے سے جتنی اس کی کیپیبلٹی تھی، بیچارہ جنگل میں بکریاں چراتا تھا، جتنی اس کی کیپیسٹی تھی، کیپیبلٹی تھی، وہ اپنے کریٹر سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا شعور ہمیں اتنی تمیز کرنا نہیں سکھاتا کہ روحانیت جو خدا ہے وہ حق کیا ہے، اور جو دنیائی کوششیں ہیں اس میں جتنا بھی اخلاص ہو اس کے نتائج کیا ہیں. بس اگر ہم اس شعور سے کام کر لیں تو ہر آدمی میں، جیسا آپ نے کہا، اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنا خدا کا، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے رہے ہیں. میں ان کی مجھے نام بھول گیا، ان پڑھ تھے، موچی تھے وہ صوفی، لیکن خدا کی جو راہ تھی اس کو پانے کے لیے ساری زندگی دے دی. حتیٰ کہ مامون رشید، وہ محل کا قصہ ہے کہ زبیدہ نے ایک محل لیا ترس کھا کے، تو اس کو دے دیا. اس نے کہا کہ جا تجھے مل گیا، تو وہ بہت ہنسا. تو دوسری رات دیکھا کہ وہ محل جنت میں اس کے لیے بنا ہوا، زبیدہ کے لیے. اندر جانے لگا تو انہوں نے روک دیا. اس نے کہا تیرا کیا، یہ تیرے لیے نہیں ہے، اس کے لیے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے. تو میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا، جتنا میٹھا ڈالو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو روحوں کی دنیا آباد ہے، جہاں جس کی کوشش ہوگی اس کے نتائج دکھا دیے جائیں گے. یہ کہنا کہ کیا یہ اتنا کافی نہیں، نہیں یہ اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اتنا کافی ہوتا تو خربوں اور انگنت جہان بھی نہ ہوتے روح کی دنیا کے اندر. تو میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ وہیں پہنچ کے یہ نہ کہو کہ بھی میں نے تو وہاں جانا تھا، یہ میں یہاں کیسے پھنس گیا. اس بات کو سمجھا رہا ہوں میں کہ جو خدا کا ہے وہ پورا خدا کو دو، چاہے ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے. لیکن محبت الہی ایسی چیز ہے جو معرفت الہی کے پردے چاک کرتی ہے. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی کافی ہے وہ بھی کافی ہے، نہیں. تو میں اگر ایسی باتیں کروں گا تو پھر کچی پکی بھی کافی ہے، آگے نہ پڑھیں آپ. پانچویں بھی کافی ہے، نہ پڑھیں. ان پڑھ رہیں یہ بھی کافی ہے، نہ جائیں 10ویں میں، نہ جائیں کالج یونیورسٹی میں. دنیائی کام آپ سمجھتے ہیں شعوری. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس زندگی کے اندر جو تکمیل ہے، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی تو پھر وہ گئی، یہیں پردے چاک کر دیے جائے محبت الہی سے، تاکہ معرفت الہی کی زندگی شروع ہو جائے. میں یہ تعلیم لے کے آیا ہوں. جی محترم، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر
مثال کے طور پہ کسی کو آپ کی کتابیں پڑھ کر یہ پتہ چل بھی جائے کہ کس طرح سرد اندھیروں میں جمے ہوئے ذرات تھے جو ایک مطلب جہاں سے خدا پیدا ہوا یا وہ شعور پیدا ہوا یا لاشعور پیدا ہوا. ظاہر ہے یہ باتیں سمجھنی اتنی آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی. اور پھر وہاں سے ان اندھیروں سے ایک نور پیدا ہوا, روشنی پیدا ہوئی, اور پھر بھی اس میں سے باہر نہیں آ سک رہا تھا جب تک کہ محبت پیدا نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ بھی جائیں کسی طریقے سے تو اس سے کیا کوئی خدا کے لیے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ, وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی ماں کا نام بھی نہیں جانتا. اگر اس سے پوچھا جائے, تھوڑا بہت وہ بولنے لگے, اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے, اسے نہیں پتا ہوگا, وہ کہے گا امی. اس سے پوچھا جائے تمہاری ماں جو ہے اس کی تعلیم کتنی ہے, اسے کیا پتا. تمہاری ماں اس سے تعلق رکھتی ہے, قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, اسے نہیں پتا. اب باقی تمہاری کیا ہے اسے نہیں پتا. تمہاری ماں کے کتنے بہن بھائی ہیں اسے نہیں پتا. اسے کچھ بھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں پتا سوائے اس بات کے کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, اور اسے اپنی ماں کی گود کے سوا کہیں سکون نہیں مل سکتا. حالانکہ لاکھوں لوگ اس کی ماں کے بارے میں یہ سب باتیں جانتے ہوں گے کہ اس کی ماں کا نام یہ ہے, قبیلہ یہ ہے, مذہب یہ ہے, بہن بھائی اتنے ہیں, ایج اتنی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ان سب کا اس کی ماں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو کچھ زیادہ جان لینے سے محبت بڑھ نہیں جاتی. جس کے دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے اسے سب کچھ جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں خدا کے متعلق زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا پروسیس کیا تھا, اندھیروں میں کیا تھا, یہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب تعلیمی معیار بہت زیادہ ہو جائے گا, انبیاء آ جائیں گے اور وہ انسانیت بھی کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی, تو وہ اور گہرے طریقے سے سمجھیں گے خدا کو. بہتر کہنے والے بہتر سمجھنے والے ہوں گے. اس چیز کو چھوڑ دیں آپ. میں گھما کے پھر وہی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ معرفت الہی جو آسمانی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ جب خدا بیان کرتا ہے تو اس میں غم ہے کہ انسان مجھے چھوڑ گیا ہے. اب مولانا روم کے پاس کیا علم نہیں تھا؟ مشہور شخص تھے, اہل علم تھے. پھر پتہ لگا کہ راز الہی محبت الہی کیا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر میں جائے, خدا کے ہو گئے. وہیں پہ آگے پھر وہ جسم بھی, دماغ, شعور اور وہ ضمیر, وہ تیز روح ایک سنگم پہ ملے. میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا مولانا جامی اہل علم نہیں تھے؟ اور لیکن جو چوٹ پڑی ہے, جو خدا چاہتا ہے, جو چوٹ پڑے جس سے خدا کو مل جائے, زندگی کا مقصد مل جائے, وہ پڑی جب تو چھوڑ گئے. پھر ملت ابراہیمی بھی چھوڑ گئے, اسلام بھی چھوڑ گئے, حدیثیں بھی چھوڑ گئے, یہ چھوڑ گئے, وہ چھوڑ گئے. تو پھر کفر کے فتوے بھی لگا دو ان پہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی, در راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. تو میں جو تعلیمات دے رہا ہوں, میں اگر چاہوں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے وہ بات کروں جو آپ کو پسند آئے. اب خدا مجھے کہہ رہا ہے میں نے بہت ہی محبت کی آسان چابیاں دے دی ہیں, تو میرا کام تو یہ ہے نا کہ انسانیت کو لمبے رستے سے, مختصر رستے سے خدا کو ملا دوں.
خدا کی ذات جو ہے مجھ پہ اپنے دل کے حال بیان کر رہی ہے، اور اس آسانی سے بیان کر رہی ہے کہ اس میں بہتا ہوا سوئے سے نہر سے دریا اور خدا کے محبت کے سمندر میں پہنچ جائے، تو میرا کام تو ہے کہ میں وہ بیان کروں تاکہ چھوٹی سی زندگی میں انسان خدا کو مل لے. ورنہ میں پرانی کہانیاں سن کے کہوں کہ اچھا جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ وہ جتنی بھی تعلیمات دل سے پہنچی ہیں، بلکہ یہ جتنی بھی تعلیمات آئی ہیں جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، نور بیٹھا ہوا ہے میرے ہاتھ کے اوپر. وہ کہہ رہا ہے میں اپنا حال بیان کر رہا ہوں. اس تعلیمات کو جانور بھی سمجھ سکتے ہیں، ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی سمجھ سکتا ہے. تو میں بیان یہ کر رہا ہوں مختصر کہ یہ زندگی کا جو پھیرا ہے، یہ خدا کو جاننا سمجھنا اور محبت کی تکمیل ہے، اور وہ بنیاد میں رکھ رہا ہوں. تو میں پرانی اور نئی شراب ملا دوں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تم بھی کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا. میری ساری کتابیں جو ہیں وہ راہ دکھاتی ہیں کہ مختصر سے وقت میں تو اپنے صبر کو مکمل کر لے. جی محترم، میں دوبارہ اس بات کی طرف آؤں گی کہ فیصل بھائی کے سوال کے اندر چھپا ہوا کرب شاید آپ محسوس نہیں کر سکے. مجھے تو محسوس ہو گیا کہ ایک بندہ ظاہر ہے خدا کی رضا کی تلاش میں اپنا مذہب ہندوازم چھوڑتا ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا، ساری برادری سارے رشتے سب کچھ یکسر کٹ جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ دوسری جگہ آتا ہے تو وہاں اسے بھانت بھانت کے مسلکوں سے، فرقوں سے اور لوگوں کی طرف سے جو کچھ پہنچتا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، اس کا آپ کو بھی تجربہ ہے. تو وہ سب کچھ جب پہنچتا ہے اس کے بعد آپ کے بارے میں اس بندے کو پتہ چلتا ہے تو وہ آپ کی طرف آتا ہے، آپ کی تعلیمات کو غور و فکر سے سننے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور آپ کو پوری طریقے سے اس کے اظہار کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. یہ خدا کی ان کے حال پہ ایک عنایت ہے کہ انہیں یہ موقع ملا. بہرحال تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا سنسیئر ہے اس چیز کو پانے میں. پھر وہ ایک سادہ سا سوال کرتا ہے. اب اس طرح کے سادہ سے سوال کرنے والوں کو اگر آپ سادہ سا کوئی جواب دے دیں، کیونکہ آپ یقین کریں کہ مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا آپ سے سوالات پوچھتے ہوئے، لیکن 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بات ہی سمجھ نہیں آتی. سچ تو یہ ہے کہ میں ہر اینگل سے میں سوال پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شاید سننے والے کو کوئی یہ والا اینگل جو ہے اس سے آپ کا جواب جو ہے وہ اس کو سیٹسفائی کر دے، مطمئن کر دے، اس کو قریب کر دے، اس کو خدا کے قریب کر دے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکتے، وہ کنفیوز ہیں، ان کو خود ہی نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے. تو یہ میں آپ تک بات اس لیے پہنچا رہی ہوں کہ آپ بائی چانس فیصل بھائی نے بہت ہی سادہ سوال کیا، اور یہ سوال میرا خیال ہے 99% لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ جرات نہیں کرتے پوچھنے کی. تو میرا خیال ہے کوئی آپ ایسا طریقہ ایجاد کریں، کوئی سادہ طریقہ. آپ نے اگر میرے جوابوں پر توجہ کی ہوتی تو سادے سے سوال کا سادہ جواب میں نے دے دیا ہے کہ آپ ایمان لائے اور پھر جو کچھ ہو سکا کیا، اس کا
اس کی مزدوری، اس کا وہ جو کچھ ہے حاصل وہ مل جائے گا. اس سے سادہ سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتانا ضروری ہے، میں تو امیر فیصل صاحب کے قرب کو جانتا ہوں، میں نے بھی ساری زندگی دے دی اور رل گیا، پتہ نہیں کتنے کتنے خاندان، کتنے قاتلانہ حملے، کتنی جیلیں، لیکن میں انسان کو اس کے ساتھ وہ بھی جواب دوں گا کہ کہیں وہ یہ نہ کہے کہ جی یہ جو مسیح زماں ہے انہوں نے سادہ سا جواب دے کے ہمیں ٹرکا دیا تھا، ہم پھنس گئے. تو میں سادے کے سوال کے ساتھ ساتھ خدا کے جواب بھی دیتا ہوں، اور اگر آپ یہ نہیں سمجھنا چاہتے بڑے ہی سادے جواب دیتا ہوں میں. اس سے سادہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جسم کی زندگی کے اندر بس اتنا سمجھتے ہیں خدا کو مان لیا، برے کام نہیں کر سکتا تو کم سے کم اچھے کام کرتا ہوں، آپ کی مزدوری مل گئی آپ کو آخرت میں. اس سے سادہ جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ دماغی ہیں، دماغوں سے تلاش کر رہے ہیں اور میں خدا کے جوابات دے رہا ہوں دماغی طریقے سے، تو یہ منزل نہیں ہوگی. میں نے کوشش کی مطمئن کرنے کی، میں وہاں سے بھی خدا کے جواب دے رہا ہوں. اگر آپ شعوری سٹیج پر ہیں تو وہ جواب بھی میں خدا کی طرف سے ہی دے رہا ہوں. یہ سارے مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پہلے انبیاء نہیں بتا سکے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ سچائی کی تلاش میں ہیں، سادھو سنت صوفیہ اور جو تلاش میں ہے، وہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کا پھل کہاں پہ لگا ہوا ہے. پھر میں دل کا بتا رہا ہوں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. تو میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا جا رہا ہوں، کہیں خدا میرا گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے کہ تو نے سادہ سا جواب دے کے میں نے تو تجھے یہ کچھ دیا تھا معرفت الہی. پھر کوئی روح کے مقام پر ہو تو میں اس کو وہ بھی جواب دے رہا ہوں، مشاہدہ الہی جو موت کے بعد آپ پہنچیں گے، میں یہیں سے بتا رہا ہوں آپ کو ساری باتیں. تو میں تو اس سے بھی آگے بتاتا جا رہا ہوں پھر کیا معاملات ہوں گے. تو میرے سادے جواب سے جو جہاں سے رہنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ رہے، لیکن میں پوری تصویر کشی کر کے بتا رہا ہوں کون کہاں تک جانا چاہتا ہے. اگر کوئی کچی پکی تک جانا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی، جو آگے جانا چاہتا ہے اس کی مرضی. تو میری تعلیمات جو ہیں وہ جو خدا بتا رہا ہے وہ ساری تفصیل سے میں بتا رہا ہوں. اب اس سے زیادہ سادے جواب کیا ہوں گے؟ حجاج بن یوسف کے متعلق عمر بن عبدالعزیز نے نہیں بتایا کہ اس کا کیا برا حال ہے روح کی دنیا کے اندر. وہ بھی سن لیں جو عمر بن عبدالعزیز نے بتایا ہے، اس پہ کیا بیت رہی ہے. اور حجاج بن یوسف تو ایک شخص ہے، میں پوری انسانیت کا بتا رہا ہوں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے روح کی دنیا کے اندر. اور میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ٹکا لگا رہا ہوں کہ یہاں سے انسانیت ٹھوکر نہ کھائے، دھوکہ نہ کھائے. ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں روحانی. تو حجاج بن یوسف ایک شخص تڑپ رہا ہے، کتنی انسانیت پھنس گئی ہے. دوستیں میں نے بنائی ہیں، یعنی کہ عالم برزخ کی جو ان گنت جہان ہے وہ میں نے بنائے ہوئے ہیں. جو پھنسے ہوئے لوگ، نیوٹرل جہان میں نے بنائے ہوئے ہیں، فردوس کے جہان میں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی کوئی جاتا ہے. تو میں صرف آپ کو مشاہدہ الہی سے گواہی دے رہا ہوں کہ جو مشاہدہ الہی آپ کا اس دنیا میں ہو جائے گا، موت کی زندگی کے بعد یہی ہو جائے تو بہتر ہے، اس کے بعد دیر ہو جائے گی. میں یہ بتا رہا ہوں. جی محترم، میں نے حجاج بن یوسف کا تو ذکر اس لیے کیا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خواہ انسان کتنا بھی گناہ گار، ظالم، قاتل اور بھی جو اس میں خرابیاں ہیں وہ سب ہوں، ایون دین اس کی روح خدا سے محبت کرتی ہے اور وہ خدا سے معافی کی اور بخشش کی امید رکھتا ہے، طلبگار رہتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ حجاج بن یوسف کا جب آخری وقت آیا
تو ظاہر ہے لوگ اسے اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور یہی امید رکھ رہے تھے کہ تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور کہہ رہے تھے کہ اب دیکھ لو، اب جا کے تجھے پتہ چلے گا جو تو دنیا میں کرتا رہا۔ تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے خدا، یہ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد وہ مر گیا تھا، تو یہ بات کسی نے آ کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بتائی، تو حسن بصری نے کہا کہ کیا خبر وہ اپنی ذہانت سے، اور مطلب یہ کہ جیسے نقطہ ہوتا ہے کوئی، اس سے وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو بھی کھینچ لے۔ تو یہ انہوں نے بات کہی تھی، اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی۔ ایشیا کے لوگوں کو، ان کے دماغوں کو اگر سمجھ نہیں لگتی اور وہ سمجھتے ہیں میں کنفیوز ہوں، تو ایک اور دنیا بھی ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یورپ، ان کو بہت سمجھ لگتی ہے۔ یہ میری تعلیمات کو بہت اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء بھی بنتے جا رہے ہیں۔ اب تو نیٹ پھیل گیا ہے یورپ کے اندر اور اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو بس دنیا کی بات ہے، عالم ارواح کا بھی یہی چکر ہے، کسی کو کیا سمجھ لگی اس کے نتائج دیکھنے ہیں۔ تو اگر ایشیا پورے کو سمجھ نہ لگے، پورے یورپ کو تو سمجھ لگ رہی ہے، وہ تو میری تعلیمات کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ نہ وہ نمازی تھے، نہ زکاتی تھے، نہ وہ حاجی تھے، نہ وہ مسلمان تھے، نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ چرچ کو بھی چھوڑ گئے تھے، وہ تو نبی بنتے جا رہے ہیں۔ یہاں تو بڑی اچھی سمجھ لگ رہی ہے، نہیں لگتی اگر تو نہ لگے، ان کی نسلوں کو سمجھ لگے گی آنے والی۔ جی محترم، انشاءاللہ سب کو سمجھ لگے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ سچ ہے کہ سب کی رگوں میں دوڑنے والا لہو کا رنگ سرخ ہے، سبھی کے آنسو بے رنگ اور نمکین ہوتے ہیں، سب کے اندر محبت، نفرت، رحم، غصہ، احساس ملکیت، احساس تحفظ وغیرہ کے جذبات موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس میلے میں ہر شخص اکیلا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میلے میں اکیلا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میلے کے اندر ہمیں ایک مالا بن کے، اور جہاں پہ مالا کا کیٹا بند ہوتا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ کاش عیسیٰ اس تعلیمات کو بتا دیتے، خدا نے اپنی محبت کو انسانوں کی محبت سے جوڑ دیا ہے۔ تو جو اکیلا ہے نا اس میلے کے اندر، یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اکیلا ہے، اس نے پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، ورنہ اصل میلہ جب لگتا ہے، سما ہوتا ہے، جیسے مستقبل کے میلے بھی میں نے دیکھے، وہ میلہ کیا تھا؟ وہ تو اس زمین پر انبیاء اتنی کثرت سے آ چکے تھے کہ نگاہ ڈال کر چہرے پر داستان کو پڑھ لیتے تھے۔ وہ تو میلہ اکیلا اکیلا نہیں تھا۔ یہ جو بات کر رہی نا جس دنیا کی، اس کے دو مضمون ہیں جو نہر کے، میں مثال دیتا ہوں، نہر کے دو کنارے تو نہیں ملتے، لیکن پانی جو ہے محبت الہی کا، وہ دونوں کناروں کو ملا دیتا ہے۔ تو جو انسان، یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ پھر سائنس جو کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اندھا پن ظاہر ہے۔ پہلا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ دے جسے عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس نے کیوں نہیں جواب دے دیے جب وہ آسان جواب مانگ رہا تھا؟ پترس، یہ نقصان، یہ میں یہ بھی کر رہا ہوں، دنیا میں بھی ہوں، میرا یہ بھی قرب دیکھو۔ عیسیٰ نے اس کا ایک ہی جواب دیا کہ اے پترس، پہلے وہ دے جو خدا کا ہے، پھر بات بنے گی، پھر میلہ لگے گا۔ تو جو
انسان مستقبل میں جو میلہ میں نے دیکھا وہ خدا کو جان گئے تھے، وہ میلہ ہی میلہ تھا. وہاں پہ تو آسمان کیا جنتیں زمین پر آتی اور ان کی سیوا کرتی تھی. وہ میلہ کچھ اور تھا، یہ میلہ اور کچھ ہے. جی محترم، ویسے تو سائنس کا اور روحانیت کا جو فیلڈ ہے وہی بالکل الگ الگ ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو مادی وجود کے ساتھ بحث کرتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو روحانیت ہے وہ انسان کا جو اخلاقی وجود ہے، اخلاقی وجود جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دونوں میں میرا مطلب ہے کافی الگ الگ ہیں، ان کے راستے ہی الگ الگ. مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے، میں صرف فرق کر کے بتا رہا تھا آپ کو کہ پہلا کون ہے وہ خدا کی ذات ہے. سائنس کے موٹیو بھی یہ ہے کہ خدا کے بغیر سب کچھ کر کے دکھا دے. نہ آج، نہ مستقبل میں، نہ کل جہانوں میں، نہ جب کہ کائنات جو ہے یہ ظاہری ختم بھی ہو جائے تو یہ رستے میں رہیں گے. میں صرف یہ بتا رہا تھا. روحانیت کا یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہلا مضمون خدا سے شروع ہوتا ہے اور پھر زندگی کے جواب ملتے ہیں، اور پھر زندگی جو ہے موت سے روح آگے جا کے مشاہدہ الہی کر لیتی. میں صرف فرق بتا رہا تھا. میں جانتا ہوں سائنس کا مطلب کیا ہے، روح کا اور روحانیت کا مطلب کیا ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سائنسدان جو ہیں وہ بہرحال ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی نہ کسی بات کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ڈسکوری کے اوپر یا جو بھی انہوں نے دریافت کیا ہوتا ہے، لیکن مذاہب والے جو ہیں وہ شروع سے اب تک دست گریباں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ سائنس جو ہے جہاں تک ان کو سچائی لے کر جاتی ہے وہ قبول کرتے ہیں. مذہبی لوگ تنگ نظر ہیں، ظالم ہیں، ڈھیٹ ہیں، اور چاہے ان کی تعلیمات 1 کروڑ سال پرانی ہو، انہوں نے کوا چٹا کیے جانا ہے. انہوں نے اس سے آگے بات نہیں سمجھنی، چاہے دنیا ہی بدل جائیں، زمانے بدل جائیں. اس لیے جو ہے مذہبی پانی گندا ہو گیا ہے. اب ان کے مذہب میں نے تھوڑی ختم کیے ہیں، میری تو سوچ بھی نہیں تھی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس طرح، میرا خیال بھی نہیں گیا کہ بھونڈوں کے چھتوں پہ کون مارتا ہے پتھر. جب خدا نے گواہی دی اور کہا تو پھر میرے لیے یہ سارے لپٹ گئے، پھر میرے لیے سب یہ گند ہے. پھر جب خدا نے کہا بھول جا تو میں بھول گیا ان چیزوں کو. میں صرف فرق بتا رہا ہوں. یہ فرق ہے مذہب والوں میں اور سائنس میں. سائنس قبول کر لیتی ہے. جی محترم، سائنس اس لیے قبول کر لیتی ہے کہ وہاں تجربات کیے جاتے ہیں اور فائنلی وہ سب کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. اب جب چیز بار بار کے تجربوں سے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس نتیجے کو جھٹلانا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا. جبکہ مذہب میں تجربہ ہر بندے کا ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے، ہر نبی ولی کا ایک اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے اپنے تجربات کی بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہ تجربہ کرا نہیں سکتے، نہ ان کو کچھ دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز ان کے سالڈ ہاتھ میں ان کے کوئی دے سکتے ہیں. سب کے سب نجات اخروی بانٹنے کے دعوے دار ہیں، لیکن ثابت کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ہو سکیں گے. ان کے درمیان سر پٹول اسی طرح جاری رہے گی. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. صوفی، سنت، سادھو، نان کمپلیکس، ان کا تو کوئی اپنا ذاتی تجربہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان پہ ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن روحانیت بھی ایک سائنس ہے. روحانیت کے بھی طریقہ کار ہیں. ان طریقہ کاروں پر چل کر، جیسے میں بیان کر رہا ہوں پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں، وہ کیا کیا بھی ہیں.
اب میں بیان کر رہا ہوں جبکہ عیسائیت بھی آ گئی، اسلام بھی آ گیا، اور کئی حد تک انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب اگر یہ باتیں جو آسمانی باتیں سائنس ہیں، روحانی سائنس، روحانی باتیں، روحانی جو خدا نے بیان کیا تھا بتا دیتے تو آج عیسائیت کہیں کی کہیں پہنچ جاتی، بلکہ عیسائیت نام کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ یہی بات میں لاگو کروں گا، کتنا بڑا مذہب ہے، پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، یہی بات میں لاگو کروں گا محمد صاحب پر کہ جب موت میری طرف آنے لگی، جان تیری طرف جانے لگی، تو اب ہوش آیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کہا کہ آؤ لکھو۔ تو اب جو 30 سال کی زندگی خدا دے رہا تھا، میں بتا رہا ہوں نا پہلی دفعہ، یہ کوئی اور قرآن تھا، یہ آسمانی اصل باتیں تھی۔ تو کتنا بڑا مذہب ہے اسلام۔ اسلام کہیں سے کہیں کا اور ہوتا، اور جو کچھ بتا دیا جاتا عیسائیت میں اور اسلام کے اندر، روحانی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہوتی کہ یہ زمین کبھی سے انبیاء سے بھر چکی ہوتی۔ تو مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ صوفی ابدال کتب یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ویسے بھی چھپتے پھرتے ہیں، چھپاتے پھرتے ہیں، لیکن انبیاء کو یہ بات واجب نہیں دیتی کہ خدا جب اپنے آسمانی باتیں بتائے تو چھپا کر بس وہی سوسائٹی جس سے ان کا کام چل جائے تو انہیں بتا کے اپنا یعنی کہ چالو ہو جائے، کیونکہ روحانی سائنس جو ہے وہ اصل حقیقت پہ پہنچا دیتی ہے منٹوں کے اندر، اگر آدمی وہاں تک پہنچ جائے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ میں تو اپنا چھوٹا موٹا کچا پکا سا نظریہ پیش کرتی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی اختلاف کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے جس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی تائید کر دے تو پھر تو ظاہر ہے ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے تھینک یو ویری مچ، مجھے آپ کے اختلاف سے بہت لطف آتا ہے۔ اگلا سوال پیش کرتی ہوں۔ جی محترم، یہ سوال ایک ممبر نے پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کمیونزم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ نظام روحانیت کے لیے، روحانیت کی گروتھ کے لیے سوٹیبل تھا؟ اس نظام کا بانی جو تھا وہ کارل مارکس ہے، جس نے اچھا ویژن پیش کیا تھا ایکول رائٹ کا، ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کبھی بھی ایک دن مزدوری نہیں کی مزدوروں کی طرح، جج کا بیٹا تھا، اور تھیوری پیش کر دی اس نے، لیکن اس تھیوری کے ساتھ یعنی کہ مٹیریلزم کے اندر سب کے حقوق برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ تھیوری بہت ہی شیطانی تھیوری ثابت ہوئی۔ اس کے اندر کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، روح نہیں ہے، مین از اے پروڈکٹ آف انوائرمنٹ، اور ایکسیڈنٹل بلائنڈ لا، یہ کریشن وجود میں ہے ہی، تو وہ روحانیت کو تو بالکل ہی ختم کر جاتا ہے۔ تو باقی وہ جو تھیوری پیش کی تھی اس پہ خود تو اس نے پریکٹیکل کیا ہی نہیں، تو ساری بات بنتی ہے پریکٹیکل سے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اور وہ کر کے بھی دکھاؤں، کال اور فیل میں اگر نہیں کر کے دکھاؤں گا تو تضاد آ جائے گا، تو اس کا یہ جواب ہے۔ جی محترم، اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ذہنی مزدوری کرتے ہیں نا، وہ میرا مطلب سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کوئی لاز دیتے ہیں اپنی نیشن کو، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بھی اسی طرح سے جسمانی مزدوری کریں، تو کوئی ذہنی مزدوری کرتا ہے، کوئی جسمانی مزدوری کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اس کا بھی اگر آپ چاہیں تو جواب دے دیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشلزم اور کمیونزم میں دونوں میں کیا فرق تھا؟ جو ملت کے قائد ہوتے ہیں وہ ہر نمونہ پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے مٹیریلزم کی تھیوری تو پیش کی ہے،
تو کمیونزم جو ہے وہ ڈینائی کر جاتا ہے خدا کی ذات کو. سوشلسٹ تفصیل ہے کہ وہ سوشل جو ویژن تھا اس کا وہ کیسے پھیلے گی. دونوں ناکام ہو گئی ہیں. تو کمیونسٹ جو ہے یہ ایک ویژن تھا کارل مارکس کا، لیکن اس نے روحانی جو اسپیکٹ تھی پر تھا اس کو تو بالکل ہی کاٹ کے رکھ دیا. اور جو سوشلسٹ وہ نظام کی تفصیلات ہیں وہ کیسے لاگو ہوں گی وہ بھی رہ گی بیچ میں دری کی دری. ہاں اس نظام میں یہ ہو گیا کہ KGB یعنی کہ اس نظام میں کوئی کسی پہ اعتبار بھی نہیں کرتا تھا. یعنی کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا ایک گھر کے افراد میں کہ دوسرا شخص جاسوس ہو سکتا ہے. تو دونوں نظام جو ہیں ان کو وہ وقت کے ساتھ بہت بری طرح پٹ گئے. جی محترم شکریہ. اب میں آج کا آخری سوال آپ سے پوچھتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ کسی ہستی سے جس سے آپ کی عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہو وہ آپ بتائیے گا. تو آخری سوال یہ ہے کہ بعض اقوام خدا تعالیٰ کا نام بالکل نہیں لیتی، یعنی ان کے لیڈرز وغیرہ کبھی تقریر کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس کے بجائے وہ قانون فطرت کا لفظ استعمال کر لیتے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خدا کے نام سے اتنی زیادہ الرجی کیوں ہے بعض قوموں کو؟ جرمنی میں بھی کہتے ہیں ان نام فولک، یعنی کہ انسانوں کے نام پر. اس کی وجہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے نتائج نکلتے ہیں تاریخ میں. تو وہی بات آ گئی کہ اپنا خدا کے بغیر تو کوئی نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کوئی نظام نہیں چل سکتا. تو یہ خدائی ٹھیکیدار ہیں، یہ ان کے ہی کرتوتے ہیں، مذہبی ٹھیکیدار، جنہوں نے ان چیزوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ لوگ متنفر ہو گئے ہیں خدا کے نام سے. تو اب جبکہ میرا کئی اتفاق ہوئے پروفیسر سے، ابھی پچھلی دفعہ پروفیسر آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے جو سیمینار ہے وہاں پہ وہ بولے اور وہی بتا رہے تھے کہ میں تو وہاں نہیں جا سکا کہ میں مسٹر خان کی کتابیں اتنی دلچسپی سے پڑھ رہا ہوں کہ جو میرے سوال تھے زندگی میں اس کے جواب مل رہے مجھے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے. اب یہ امریکہ کے مشہور پروفیسر بھی ہے اور خود اپنا یونیورسٹی کے اندر ان کے لیکچر بھی ہوتے ہیں. اب جو سیمینار آ رہا ہے اگلے مہینے، پہلے تو میری ریلی ہوگی، انہوں نے خاص طور پر کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں مسٹر خان جو فاؤنڈیشن ہے ون فیملی ورلڈ ان سے ذاتی طور پہ ملوں اور یہ میرا اعزاز ہوگا. تو بہت سے لوگ یورپ کے اندر ان میں تعصب نہیں ہے، ان کے دماغ اور شعوروں کے اندر گند نہیں ہے، بالکل کوڑا کاغذ ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے خدا کی ذات. تو کہنا جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے کاموں میں حکمت بڑی ہوتی ہے. اسی لیے اس نے مجھے کہا نکل یہاں سے، چھوڑ اس مذہب کو، چھوڑ اس کلچر اور ٹریڈیشن کو، بھول جا، میں تجھے نئی دنیا دوں گا. تو اس نے مجھے نئی دنیا دے دی ہے. ہاں اچھا آپ نے یاد کرا دیا، میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا. فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے وقت نہیں دے سکتا، اس میں بہت مجھ پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اور غالباً اگلے ہفتے تو میں شاید وقت دے دوں. اس کے بعد کیونکہ ریلی آ رہی ہے تو میں بتا دوں گا آپ کو، پھر میں 1 یا 1.5 ہفتہ بالکل وقت نہیں دے سکوں گا. تو وہ ایک اگلے ہفتے کے بعد بتاؤں گا آپ کو. تو بہت بہت شکریہ. آج
ہم زندہ انسان کی بات کریں گے، کیونکہ ماضی کے تو بتاتے رہتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. تو میں پرواز کر کے خدا کی طرف جا رہا تھا، اور عالم بالا میں جو سب سے بڑی مقدس پہاڑ ہے جہاں پہ خدا چہل قدمی کرتا ہے، وہاں پہ خدا بیٹھا ہوا تھا. تو دائیں طرف نبی تھے جن میں ہمارے اطہر نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بائیں والے نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو دائیں والے وہ جو پورے دل و جان کے ساتھ، بائیں والے وہ تھے جو دماغ بھی تھا، دل بھی تھا لیکن دماغ بعض اوقات چھا جاتا تھا دل کے اوپر. تو عقل اور سب کچھ ملا کے وہ بائیں والے نبی. تو ابھی میں پرواز کر رہا تھا کہ خدا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جلدی کرو اور آفتاب صاحب کو لے کے آؤ، جو ہمارے نبی ہیں، اب نبی ہیں، اور فوراً ان کو جلدی لاؤ اور ان کو بائیں نبیوں کے ساتھ بٹھا دو. تو انہیں لایا گیا اور یہ بائیں نبیوں میں بیٹھ گئے. جب یہ بیٹھ گئے تو اب میں تو بشر ہوں، میں تو نبی نہیں بناتا، نہ میرا یہ کام ہے اور نہ یہ میری طاقت ہے. تو میں اس پہاڑ پہ اترا اور میں نے سجدہ کیا. خدا نے مجھے آنکھوں، میرے سر، میرے کو چوما اور خوشی سے کہنے لگا، دیکھ یہ جو تیرا ماننے والا ہے اطہر، اس کو میں نے نبی بنا دیا ہے بائیں والوں میں. اب اس کا 2 دن کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میں ان کے پاس پہنچا اور اتنا نور تھا میرے ہاتھوں میں گولڈن، اور میں نے اسے کہا کہ آج تجھے انعام دیا جائے گا کہ اس سے جہان روشن ہو سکتے تھے. تو وہ خوشخبری میں نے ان کو آفتاب صاحب کو سنائی، اور دوسرے دن ہی خدا کی ذات ان کو ملنے کے لیے آ گئی ان کے گھر کے اندر ہی. اب یہ زندہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی پرانے نبیوں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ان کے گھر میں آ کے آسمانوں پہ بلاتا تو یہ تو بڑی بات تھی، لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ان آفتاب صاحب کے گھر میں ہی پہنچ گیا، اور وہ کرسی بھی ہے جہاں پہ بیٹھا. تو یہ کتنا بڑا اعجاز ہے. کیا ایسے پرانے نبیوں کے ساتھ کیا تھا خدا نے؟ یعنی کہ ماضی میں دیکھ لیں، سوائے ایک موسیٰ جس کو پہاڑ پہ ملتا تھا، بلکہ کئی دفعہ ناراض ہو کے اس کو بھی نہیں ملتا تھا پہاڑ پہ. تو یہ آج کی کہانی تھی جو ہم نے سنائی ہے. اے آنکھوں والو، اپنی روحانیت کو کھولو اور دیکھو یہاں زندہ نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تو خدا نے چاہا تو پھر اگلے اپنا منڈے کو دے پھر بات. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے سوال و جواب کے نشست میں اویلیبل ٹائم پر پھر ملاقات ہوتی ہے سر. شکریہ ٹو آل. امیر فیصل صاحب، آپ کا، مغل اجازہ صاحبہ کا، دیگر ٹیم اور وہ لوگ جو خدا کو سننا چاہتے ہیں، میں پورے دل و جان سے شکر گزار ہوں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. جی محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمارے ساتھ یہ روحانی ایکسپیرینس شیئر کیا. تھینک یو ویری مچ.